السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ آج میں آپ کو ماضی کے کچھ ایسے واقعات بتاؤں گی، کچھ ایسی حکایات سناؤں گی جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو سٹارٹ ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت واقعے سے کرتے ہیں، جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ ایکچولی ضعیف روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایتیں صحت سے خالی اور ناقابل اعتبار بھی ہو سکتی ہیں۔ اثناء سفر میں آپ نے ایک منزل پر قیام فرمایا، کھانے پکانے کا انتظام ہونے لگا، بکری کے ذبح کرنے کی تیاری ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے ہر شخص نے اپنے ذمے ایک ایک کام لیا۔ ایک نے بکری ذبح کرنے پر آمادگی ظاہر کی، دوسرے نے اس کے بنانے کی خواہش کی، تیسرے نے گزارش کی کہ میں پکا لوں گا۔ چوتھے صحابی بولنے ہی لگے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایندھن کے لیے جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے جانے آپ پر قربان، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کام کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگوں کی میرے حال پر بڑی عنایت ہے، لیکن مجھے منظور نہیں کہ میں تم میں ایک آلہ بن کر بیٹھ جاؤں۔ رفیق وہ ہے جو رفیقوں کا شریک کار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کام کرو اور میں بیٹھا منہ دیکھتا رہوں۔ چنانچہ آپ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائے اور ہمیشہ ایسے موقعوں پر آپ ان سب کے ساتھ رہتے۔ آپ مزدوروں کی صف میں شامل رہتے، مٹی کھودتے اور ڈھوتے۔ اس قدر بھاری کام ہوتا کہ آپ کا جسم مبارک لچک جاتا۔ عقیدت مند عرض کرتے ہمارے ماں باپ فدا ہوں، آپ چھوڑ دیں، ہم خود شامل ہو جائیں گے۔ فرماتے بہت اچھا، لیکن پھر ذرا سی دیر میں اسی وزن کا پتھر اٹھاتے اور کام کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جاتے۔ جب مزدور تھکان مٹانے کو رجز پڑھتے تو آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے۔ ایک دفعہ حضور کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، درست فرمانے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں درست کروں؟ آپ نے فرمایا یہ شخصیت پرستی مجھے پسند نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم تھیں، 3 آدمیوں کے حصے میں ایک ایک اونٹ آیا۔ حضور نے بھی اپنے ساتھ 2 آدمی شامل کر لیے۔ ان دونوں نے عرض کیا آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ ہو اور نہ میں تم سے، ہم سب ایک ہی ثواب کے محتاج ہیں۔ ایک حکایت امیر المومنین مہدی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ خلیفہ نے فرمایا کسی شخص کو اس محل کے نظارے سے منع نہ کیا جائے۔ ناظرین دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دشمن بھی۔ اگر دوست ہیں تو خوش ہوں گے اور ہمیں دوستوں کی خوش دلی مطلوب ہے، اور اگر دشمن ہیں تو رنج اٹھائیں گے، اور ہر شخص کی یہی مراد ہوتی ہے کہ دشمن کو تکلیف پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب ڈھونڈے اور کوئی خلل بتائیں۔ ایک فقیر نے کہا کہ اس محل میں 2 نقص ہیں، ایک یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، دوسرا یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خلیفہ اس کلام سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ محل غربا اور فقراء کے لیے وقف کر دیا۔ ایک گیانی مہاتما چلتے چلتے کسی شہر میں آئے اور بیرون شہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، دھونی ماری۔ چند دن رہنے پر ایک سیٹھ صاحب کو عقیدت ہو گئی۔ چونکہ سادھو صرف ایک لنگوٹی باندھے ننگے جسم اور ننگے پاؤں رہتے تھے، اس لیے سیٹھ نے ایک خوشنما جوتا سادھو کی بھینٹ کیا، یعنی ان کی نظر کیا، تاکہ زمین کی تپش اور کانٹوں سے پاؤں کا بچاؤ رہے۔ مہاتما مسکرا کر کہنے لگے کہ سیٹھ جی ہمیں جوتا لینے میں تو انکار نہیں، لیکن جوتا نہایت قیمتی، خوشنما اور شاندار ہے۔ ننگے بدن کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں دھبا لگے گا، اس کے ساتھ تو اسی قسم کی بیش قیمت پوشاک بھی لازمی ہے۔ سیٹھ نے کہا ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کوئی حکم دیں، اور یہ معمولی بات ہے، پوشاک تیار ہو جائے گی۔ مہاتما لیکن سیٹھ جی اتنی قیمتی پوشاک اور خوشنما جوتے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں کوئی خوبصورت چھڑی نہ ہو تو لطف نہیں آتا۔ سیٹھ بولے مہاتما جی یہ درست ہے، چھڑی بھی لیجیے۔ مہاتما بولے یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ دور جانا پڑا تو اتنی زرق برق پوشاک میں پیدل چلنا تو خلاف شان ہے۔ سیٹھ تو کیا بات ہے، ایک نہایت اچھا اور خوبصورت گھوڑا بھی دے دیا جائے گا۔ اب مہاتما فرماتے ہیں کہ بہت خوب، لیکن ایک اور بات ضروری ہے کہ باہر دوسرے گاؤں جانے پر گھوڑے کی سیوا کون کرے گا؟ سیٹھ بے شک سوامی جی ایک نوکر تو چاہیے، میں اس کا بھی انتظام کر دوں گا۔
لیکن نوکر کی تنخواہ، گھوڑے کا خرچ اور اس پوشاک کے پرانے ہو جانے کے بعد نئے کپڑوں کا انتظام، اتنا خرچ کون برداشت کرے گا؟ سوامی جی، آپ کی کرپا سے میرے پاس پرماتما کا دیا بہت کچھ ہے. کچھ زمین میں آپ کے نام کر دوں گا، آپ آرام سے زندگی بسر کریں گے. مہاتما تو اس صورت میں شادی خانہ آبادی کی ضرورت بھی درپیش ہوگی. یہ کیا پرواہ ہے، شادی بھی ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ میرے بال بچوں کی بھی پیدائش ہو. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ مر جائے گا تو روئے گا کون؟ سیٹھ: سوامی جی، رونا تو آپ کو ہی پڑے گا. مہاتما ہنس کر: بھائی، اتنے بڑے جنجال میں پھنسانے والا جوتا واپس سے لے جاؤ. نہ جوتا پاؤں میں پڑے، نہ ہی یہ سب مشکلات آئیں. حضرت جنید بغدادی فنون سپہ گری میں بہت ماہر تھے، خصوصاً پہلوانی میں بڑے نامی و گرامی. ایک بار ایک شخص آیا اور بادشاہ سے کہا، میں تمہارے پہلوان سے لڑوں گا. بادشاہ نے کہا، ہمارا پہلوان بہت زبردست ہے، تم دبلے پتلے آدمی، بھلا اس سے کیا لڑو گے؟ مگر اس شخص نے نہ مانا اور بہت اصرار کیا. آخر دنگل ہوا. جب حضرت جنید مقابل ہوئے اور دونوں کی پکڑ ہونے لگی تو اس شخص نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ میں محتاج ہوں، میں سید ہوں، باقی آپ کو اختیار ہے. حضرت جنید لڑتے لڑتے گر پڑے. جب بڑا شور و غل ہوا، بادشاہ نے نہ مانا. دوبارہ کشتی کرائی، پچھڑ گئے. تیسری بار کشتی ہوئی، پھر چاروں شانے چت. آخر بادشاہ نے اسے انعام دیا اور حضرت جنید کو بلا کر پوچھا کہ سچ کہو، کیا بات تھی؟ آپ نے حال بیان کر دیا. بادشاہ بہت متعجب ہوا کہ مجمع عام میں اپنی ذلت اور سید کی عزت کا وعدہ کی. فی الحقیقت یہ بڑی پہلوانی اور بہادری تھی. اسی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جنید نے خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں، شاباش اے جنید، تو نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ سلوک کریں گے. دوسرے روز شاہی ملازمت ترک کی اور فقراء کی جستجو میں پھرنے لگے. آخر اپنے ماموں حضرت سری مقتی سے بیعت ہوئے. شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کویسچن ہو کہ ہمیشہ میں اپنی تاریخ میں اپنے ہی لوگوں کا ذکر کیوں کرتی ہوں، یا صحابہ کا ذکر کرتی ہوں، صحابیات کا ذکر کرتی ہوں، یا کچھ ایسے تاریخی کردار ہوتے ہیں جن کا میں ذکر کرتی ہوں. تو آج میں اس کا مختصر سا جواب خود ہی دینا پسند کروں گی کہ آئی تھنک کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہمارے پاس اتنے کریکٹرز ہیں، ہمارے پاس اتنے انبیاء ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے واقعات اور ان کی شخصیت اور ان کا کردار اتنا وسیع ہے کہ اگر ہم اس کو ہی ڈسکس کرتے رہیں، مجھے نہیں لگتا ہم کسی بھی غیر ملکی شخصیت کے بارے میں بات کریں. لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سمجھدار ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کریٹ کیا، جنہوں نے اس زندگی میں بہت کچھ ایسے کام کیے جن کی مثال نہیں ملتی، اور گاہے بگاہے میں ان کا ذکر بھی کروں گی. لیکن میں جب بھی بات کرتی ہوں میرے سامنے ایسے کردار آ جاتے ہیں، ہماری ہسٹری آ جاتی ہے. تو آج پھر میں وہی بات کرنے جا رہی ہوں. جانے سے پہلے، ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے، خدا را اپنی تاریخ کو پڑھیں، خدا را اپنے قرآن میں سے معلومات حاصل کریں. قرآن کو مت سمجھیں کہ یہ ایک جسٹ ریلیجیس بک ہے جو ہم پہ فرض کی گئی ہے. یوزلی ہم لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ قرآن ہے، وہ کورس پڑھنا پڑے گا، کیا ہے. بٹ ایکچولی اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں آپ کو بہت اچھے واقعات ملیں گے، اس میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ملیں گے، اس میں آپ کو ہر چیز کا حل ہے، پوری چیز کا حل ہے. اس کے علاوہ ہمارے کردار، ہماری زندگی میں، ہماری ہسٹری میں اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ ہم اگر انہی کی تعلیم حاصل کریں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی دوسرے لوگوں سے امپریس ہو سکتے ہیں. بہرحال ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اور بھی دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اور آپ کی رائے ضرور لوں گی. میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے تھے زینی ٹاکس. اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا کوئی بات بری لگتی ہے، کائنڈلی مجھے ضرور کمنٹس کر دیجیے گا اور مجھے اپنے رائے سے آگاہ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جاتے ہوئے ایک بات اور، مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ حافظ.